وہ فوراً استعفا دیں، وہ ان چیز کے قابل نہیں ہے۔ قاضی صاحب انہیں مستعفی ہونا چاہیے، اخلاقی طور پہ ان کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے عدلیہ کو لیڈ کرے۔ جن کو انہوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت اور مختلف طریقوں سے اس عوام کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام کی مشکل نہ ماشاء اللہ نے حل کیا، نہ مذہب پرست نے، نہ قوم پرست نے۔ صاف و بشرت بی بی و دیگر خواتین و حضرات جو اس ٹائم پاکستان کے مختلف جیلوں میں نظر و بند کی اس میں ہیں، قید تکالیف سے نکل رہے ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ کہ ملک میں تقریباً گزشتہ 2 سال سے جنگل کا راج ہے، آئین اور قانون کی مسلسل پامالیاں کی جا رہی ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، پی ٹی آئی قیادت، خواتین لیڈرشپ اور ورکرز کو تاریخ کے بدترین ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی وہ سابق صوبائی صدر قاسم خان سوری کو جبر کا نشانہ بنایا، بلوچستان کی ہماری قیادت کا، بلوچستان میں ہمارے ورکرز کو، عمر عزیز شہید کو شہید کیا گیا، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے توشیخانہ مقدمہ اور دیگر مقدمات میں قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کینگرو ٹرائل کیا گیا ہے، جس میں انہیں حق و دفاع نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل توشیخانہ کا فیصلہ معطل کیا، ختم نہیں کیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف بنائے گئے توشیخانہ مقدمہ اور دیگر بوگس اور سیاسی مقدمات کا خاتمہ کر کے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ محترم صحافی حضرات، علاوہ ازیں اسلام آباد کے چیف جسٹس کے خط میں مقتدر قوتوں کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت کے معاملے پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم آئین و قانون کے بالادستی اور آزاد عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے لیے گئے از خود نوٹس میں 7 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ بنائے جائے اور کیس کی کارروائی ہر صورت براہ راست نشر کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، مزید یہ کہ 8 فروری کو رات کے اندھیرے میں شب خون مار کر عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں بالخصوص کوئٹہ میں بھی بدترین دھاندلی کی گئی، جس کے نتیجے میں وفاق، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں فیک حکومت بنائے گی۔ وفاق میں موجودہ فارم 47 کی فیک حکومت کے آنے کے بعد ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ملک کی 76 سالوں کی تاریخ کا سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ 11 کروڑ لوگ خط غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ فیک حکومت کی IMF کے ساتھ نئے معاہدے کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جس کا براہ راست اثر عوام پر ہوگا۔ خواجہ آصف کی جانب سے جو عالیہ بیان دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دانے پہ ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سابق PDM حکومت اور موجودہ فیک حکومت کے ناقص معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان اور عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف جسٹس نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، لہٰذا وہ فوراً استعفا دیں، وہ ان چیز کے قابل نہیں ہے، وہ ایک پری پلان کے تحت آئے ہوئے اور وہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے خادم پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کو ذاتی انا کی بنیاد پر اور ٹارچر کیا جا رہا ہے، وہ بھی فلفور استعفا دیں۔ شیطان الرجیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے، جس میں ہمارے صوبائی صدر اور ان کی کیبنٹ اور ILF کے صوبائی صدر اور ان کے ساتھی اور جو ہمارے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری جناب سردار خادم حسین وردک صاحب، تو یہ پریس کانفرنس صرف ایک مقصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ جو 6 ججز ہمارے ملک میں جو تحریری طور ایک لیٹر لکھ چکے ہیں سپریم جوڈیشل کو، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کا، کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ اگر یہ لیٹر کوئی پڑھ لینا اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لے تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ ہر ملک میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے جمہوری نظام میں کسی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں حیران کن طور پہ کچھ لوگوں کو اس ملک کے ساتھ اور اس اداروں کے ساتھ جوڑنا میں توہین سمجھتا ہوں۔ قاضی صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ انہیں چیف جسٹس کہنا اور انہیں عدلیہ کے ساتھ جوڑنا، یہ میرے خیال سے یہ عدلیہ کے ساتھ نا انصافی ہے۔ دوسرا، جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کو سیاست کے ساتھ
اور جمہوریت کے ساتھ جوڑنا یہ سیاست اور جمہوریت اور اس ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ تیسرا، پاور سٹرکچر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے ادارے کے ساتھ جوڑنا اور اس ملک کے ساتھ جوڑنا یہ ظلم ہے۔ ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، یہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض کے اوپر اور ان کے گندے کردار کے اوپر عمران خان 2 سالوں سے چیختا ہوا آ رہا تھا، اس کی جماعت 2 سالوں سے چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے لیڈر پہ فائرنگ کی گئی، ہمارے ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا گیا، ہمارے ملک کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، میں آپ کو مثال قاسم خان سوری صاحب کی دیتا ہوں کہ وہ آج کیوں گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے سیاسی نوجوان جو اس ملک میں ایک جمہوری نظام کے تحت اپنے قوم کے، اپنے صوبے کے، اپنے حلقے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہاں پاور سٹرکچر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتی ہے جس طرح کے لوگ ہمارے ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ کوئی معیار ہوتا ہے، اپنے اندر کوئی معیار پیدا کرے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک کی جو بے عزتی ہو رہی ہے نا، اس پرچم کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے محب وطن بھی آپ بنتے ہیں، اور غدار انہیں کہتے ہیں جو آپ کو دستور کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ دستور کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ 2 سالوں سے عمران خان جب چیختا ہوا آ رہا تھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کے اداروں کے خلاف ہے۔ اب تو آپ کے ملک کے اپنے سٹنگ ججز، وہ ججز بھی نہیں جو ریٹائرڈ ہوئے، سٹنگ ججز، ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گھروں میں گھس کے، بیڈ روم میں گھس کے کیمرے لگائیں، اس لیے آپ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ آپ کو اوت اس چیز کا دیا جاتا ہے، آپ کو تو وہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بارڈرز کی پروٹیکشن کریں۔ آپ تو اوت لیتے ہیں کہ آپ نے قومی مفادات کی پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کو مانے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طرح کے حرکات سے آپ ادارے کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں یا ملک کی ساکھ کو بہتر کر رہے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور دوسرا، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں اور اداروں میں جو سینسیئر لوگ ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں، بین الاقوامی طور پہ ایک قانون ہے، کسی بھی ادارے کا کوئی چیف ایگزیکٹو اگر وہ ریٹائر ہوتا ہے، میں آرمی کی بات کر رہا ہوں، آرم فورسز کی بات کر رہا ہوں، وہ 3-4 سال تک اپنے ملک سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اس کو جانچا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، پرلا دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے ملک کا نظام کیا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے گئے، وہ محب وطن ہو گئے، اور جو یہاں خوار ہوتے ہیں، جو ذلیل ہوتے ہیں، جو گولیاں برداشت کرتے ہیں، جو جیل برداشت کرتے ہیں، جو اپنی فیملیاں قربان کرتے ہیں، وہ غدار ہو گئے۔ تو میں کچھ جذباتی بھی ہوں، میں اپنے صدر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں سے۔ دیکھیں، جب تک ہم 100% حقائق کے مطابق کسی بھی مسئلے کو مسئلہ نہیں کہیں گے اور جہاں سے وہ مسئلہ پیش ہے اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو اس ملک کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں فل فور اس ملک کے جو ایک چیف جسٹس بیٹھے ہوئے قاضی صاحب، انہیں مستعفی ہونا چاہیے۔ اخلاقی طور پہ ان کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارے عدلیہ کو لیڈ کریں۔ دوسرا، جو عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہوئے۔ دوسری طرف سے ان کے اوپر عمران خان تو بہت پہلے عدم اعتماد کر چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف تو بہت پہلے عدم اعتماد کر چکا ہے، اب تو آپ کے اپنے ججز نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ خدا کو مانے، اخلاقیات کو تسلیم کرے۔ اس ملک میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ شریعت آپ تسلیم نہیں کرتے، جمہوریت آپ تسلیم نہیں کرتے، انسانیت آپ تسلیم نہیں کرتے، لیکن کم سے کم اپنے اندر کوئی اخلاقی معیار رکھیں۔ اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ 3 بینچ کی بجائے فل کورٹ بینچ بیٹھنا چاہیے، اور ان کا جو میرٹ پہ جو ہے نا، یہ ججز کی جو شکایت ہے ان کی جو ہے نا ساری میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور ساری دنیا کے سامنے جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا کی حالات ہیں، ڈکے چھپے تو کسی سے نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی ہو رہی ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ والے لوگ فارم 47 کے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ آج کس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ 6 ججز نے کہا ہے کہ ہم پہ پریشرائز ہو رہا ہے، ہمیں پریشر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم کھل کر بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلے دید لحاظ کرتے تھے، لیکن وہ دید لحاظ سے گزر چکا ہے معاملہ۔ اس قدر ظلم اور بربریت کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کہ جتنے ممالک ہیں
जो अगेंस्ट टू पाकिस्तान, उनको भी मुंह में जुबान मिल गई है, वो भी एक किस कदर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग किस तरफ जा चुके हैं, जा रहे नहीं है, जा चुके हैं। आज हमें कहते हुए शर्म आ रही है कि 6 जजेस किस कदर प्रेशराइज हुए होंगे, किस कदर मजबूर हुए होंगे, और क्या कुछ इन्हें कहा होगा जो ये फट पड़े। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट बैठे हैं दाऊद शाह साहब, तमाम LF बैठा हुआ है, तो हम भरपूर मुजम्मत करते हैं उन पे जिन्होंने इन 6 जजेस पर और तमाम ऐसे इदारों पे जिनको इन्होंने प्रेशराइज किया हुआ है। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हम फिल फोर चाहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा रिजाइन करें। इस रिजाइन में पाकिस्तान की इज्जत होगी, हमें जिल्लत से बचा लेंगे। इस टाइम पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान की अदलिया की इज्जत का सवाल है। बहुत जब चौधरी इफ्तिखार साहब का मसला था तो आप लोगों ने देखा कि उस पर फुल बेंच बैठा, 11 से 14 वकीलों का बेंच बैठा और जजों का, और वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे कि वो उस टाइम के जो डिक्टेटर थे उनके जो ऑर्डर था वो जो था लीगली उस डोमेन में था कि नहीं था। अब भी जजेस का मसला है ना, अब भी तो हाई कोर्ट के, वो भी कैपिटल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस का मसला है ना। वो एक जज साहब जो है ना उसको तो हम लोग फारूक साहब को इसमें कंसीडर ही नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जजेस का तो मसला है ना, तो इसमें फुल बेंच बैठना चाहिए। और इसी तरह जो है ना सिर्फ ये है कि 3 जजेस साहबान जिनको हम लोगों ने क्या एक्सक्लूड किया जाए, रीजन दैट ये है कि कानून उनको आइन और इस तरह हमारा जो रूल ऑफ बिजनेस है और कोड ऑफ कंडक्ट है उसके में जो है ना ये चीज अलाउ नहीं करती किसी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि वो इस तरह। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव मीट टू द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, this is the first time they are met to them without consider any agenda point, without consider any members of the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association. This is the violation of the law, which is a clear point. ये जो हम बात करते हैं कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद पार्लियामेंट, आज़ादी राय दही, ये आज़ाद रियासतों का वतीरा होता है, जबकि पाकिस्तान जो है हमारी पार्टी का जो उसूली मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत नहीं बल्कि मलकियत मगरिब की है और इस्टेब्लिशमेंट की जागीर है। तो सबसे पहले मसाइल के हल की तलाश के लिए बुनियादी मुश्किल को समझना होगा। बुनियादी मुश्किल दुनिया में ये है कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्सा मुस्लिम ममालिक है, दूसरा हिस्सा मगरबी ममालिक है। मगरबी ममालिक मुस्लिम ममालिक को अपना मफ्तूहा इलाके कहते हैं और वहाँ पे इंतज़ाम के लिए उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ शक्ल में इस्टेब्लिशमेंट रखी है और हमेशा रियासत का जो वतीरा होता है वो जबर होता है। तो लिहाजा अमेरिका ने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जितने भी मराहत या ताकत हैं ये यहाँ के न कौमों ने दिए हैं और न ही बाशिंदों ने दिए हैं, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ताकत भी मगरिब ने दी है और उसका दिफा भी मगरिब ही कर रही है। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम बजाय इसके कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, इस तालाब में सब नंगे हैं, चाहे अदलिया हो, चाहे वो कला हो, चाहे अवाम हो, चाहे हमारी सियासी पार्टी हो, कौम परस्त हो या मजहब परस्त हो। बुनियादी बात यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिस पे इंसानियत की बुनियाद पर मगरिब के साथ बात की जाए कि बेशक अगर हम आपकी कॉलोनी है भी, हम इस आपके कॉलोनियल जो आपका एक गलबा है उसको तस्लीम करते हैं, अलबत्ता आप हमें शहरी हुकूक दें। और उसके बाद जो दूसरी बात जो हमारे अदलिया ने, एक तो अदलिया आज़ाद है नहीं, शुरू से आज़ाद नहीं है, सिर्फ इस बात पर फुल बेंच नहीं बनाना चाहिए बल्कि पार्लिमानी कमेटी या कोई ऐसा बेंच बनाया जाए कि 1947 से लेकर
آج تک سپریم کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کا کون سا ایسا اصولی فیصلہ ہے جو دباؤ کے بغیر کیا گیا ہے؟ اور اس جو ابھی بینچ ہے اس میں جو 2 ججز ہیں، باقی ججز کو اگر آپ نہیں جانتے تو 2 ججز ہمارے بلوچستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ آپ بلوچستان ہائی کورٹ کا ریکارڈ سب کو ایکسس سے تمام فیصلے ان کے نکال کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کیا اور کہاں پر جو ہے نا ان کے فیصلوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس چیز میں جو ہے ان کی مداخلت نہیں ہوئی۔ لہٰذا افراد کے کردار یا اداروں کے کردار پر بات کرنے کے بجائے ہمیں مستقل حل تلاش کرنا چاہیے۔ 75 سالوں سے ہم نے مختلف جو ہے نا طرز حکومت اور مختلف طریقوں سے اس عوام کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام کی مشکل نہ ماشاء اللہ نے حل کیا، نہ مذہب پرست نے، نہ قوم پرست نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو پارلیمانی طرز سیاست ہے یا ووٹ ہے یا جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کے مسئلوں کا حل نہیں، بلکہ ہماری پارلیمنٹ، ہمارا آئین، ہمارا قانون اور ہمارے سیاستدان بشمول اسٹیبلشمنٹ مغربی مفادات کے وکیل اور ان کے معاون۔ اور تحریک انصاف کے سینٹرل صوبائی قیادت میں ہمارے ساتھ صوبائی قیادت کے پریزیڈنٹ جناب داؤد شاہ کاکڑ صاحب، سینٹرل ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سردار خادم ورتک صاحب، اور ہمارے ساتھ صدام حسین صاحب جو ہمارے این اے کے کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، اور میرے رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے جمیل احمد بوستان صاحب سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ILF پاکستان، جو میرے ساتھ شمس الرحمان رند صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری، غلام نبی تاجری صاحب، اور میرے ساتھ شیرانی گروپ کے جو ہے شبیر شیرانی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ پارٹی کے لائنس پہ ہم ان کی بھی مشکور ہیں، تشریف لائیں، یہ لائنس ونگ شیرانی گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے محمد شہید صاحب اب، اور میرے ساتھ جو جتنے ILF بلوچستان کے صوبائی عہدیداران صاحب، میرے ساتھ جو ہے ریاض اختر ترین صاحب ہمارے جو ہے ڈویژن کے پریزیڈنٹ، اور ایز ویل ایز تمام میرے ILF کے عہدیداران اور ممبران صاحب تشریف لائیں، ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز صاحبان نے اپنے لیٹر کے ذریعے عدلیہ پر دباؤ اور انصاف کے اصول میں دخل اندازی کو بے نقاب کیا۔ اس سے قبل پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی اقدام کسی معزز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور پاکستان کی ججز صاحبان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ایکشن ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جناب اسد الجیلانی صاحب جنہیں کمیشن کا سربراہ جو ہے منتخب کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اس سے معذرت کر دی، جس بنا پر عدالت عظمیٰ نے 184(3) کے تحت 100 موٹو لیا، لیکن دلی ازاں اگر 100 موٹو نہ لیا جاتا تو اسلام آباد کے 6 ججز کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا تھا، لیکن 100 موٹو کی کارروائی جو 7 رکنی بینچ تشکیل دیے گئے، اس میں ILF کے وکلا اور دیگر پاکستان کے وکلا کے تحفظات ہیں، کیونکہ ان میں 3 ججز کو بینچ سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، جو کہ شہباز شریف سے جو کہ بینڈٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا، اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، جو میڈیا پر ہم نے دیکھا اور اپنے سورسز جو نیوز ہمیں ملی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو فل فلیج جو ہے سپورٹ اور حمایت جاری رہے گی۔ دیگر ان 3 ججوں کے علاوہ مکمل بینچ تشکیل دینا چاہیے، فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے، جتنے جس میں ججز صاحبان ہیں ان سب کو اس بینچ میں ہونا چاہیے سوائے ان 3 کے، اور بینچ کی کارروائی کو جو ہے براہ راست تمام میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ان کو دکھانا چاہیے، ہر چینل کے اوپر جو ہے باقاعدہ یہ میڈیا جو کورٹ کی کارروائی ہو رہی ہے اس کو جو ہے نشر کیا جانا چاہیے، جبکہ وفاقی حکومت نے بغیر کسی کسی انکوائری کے، کسی تحفظات کے ان ججوں کے خط کو جو ہے وہ انہوں نے رد کر دیا، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کانٹینٹس آف دی لیٹر کیا ہے اور اس کا ڈومین کیا ہوگا، اس کی لیگل جو ہے کس قسم کے اسپیکٹس ہوں گے، ان سب کو جو ہے انہوں نے ایک سائڈ رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے صرف یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم ججز صاحبان کے خط کو جو ہے رد کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان ججز کو مکمل آئینی و قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی، میں اس کو دوبارہ عیاں کر دوں کہ لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ایک وقت میں وہاں موجودہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جس میں چیف جسٹس موجودہ اس ٹائم کے چیف جسٹس صاحب نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں اور میں جو ہوں نا چیف جسٹس ہوں، لہٰذا میری اور آپ کی میٹنگ کا کوئی جو ہے جواز نہیں بنتا۔ معزز صحافی حضرات، اس سے قبل بھی ILF بلوچستان بذریعہ پریس کانفرنس ان خدشات کا اظہار کر چکی ہے
کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اس غیر قانونی طور سے 200 کے مقدمات میں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کا عملی ثبوت آپ سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بلوچستان اور آئی ایل اے بلوچستان کی طرف سے اس صوبائی قیادت اس مرحلے پر پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ بانی تحریک انصاف پر بنائے گئے غلط اور بے بنیاد 200 مقدمات کو فوروقت ختم کیا جائے، اور بانی تحریک انصاف صاف و بشرت بی بی و دیگر خواتین و حضرات جو اس ٹائم پاکستان کے مختلف جیلوں میں نظر و بند کی اس میں ہیں، قید تکالیف سے نکل رہے ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے، کیونکہ قانون کے تقاضوں کے مطابق بھی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا، جو کہ پاکستان میں اس ٹائم قانون اور کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور اس کو بالکل سائڈ پر رکھتے ہوئے جو ہے نا یہاں پر انہوں نے اپنے طور سے جو ہے نا اپنے لا کو یہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم اسلام آباد کے محترم جج صاحبان کے خط کے معاملے کو منطقی انجام تک قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر پہنچانے کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے وہ اس طرح ڈسکلوز ہوا ہے، وہ پاکستان ایز ویل ایز انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تاکہ اس کو جو ہے نا یہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس کی جو بھی جو ہے امپیکٹ ہوگا اس لیٹر کا وہ سامنے رکھا جائے۔ ہم محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عزت امام اور ان کے ساتھ 2 محترم ججز صاحبان سے بھی ہم یہ فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے جو ہے الگ کریں، اور دیگر تمام ججز پر مشتمل جو ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے، تاکہ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آ سکیں، اور جو انٹرنیشنلی اور پاکستان میں بھی یہ چیز جو عیاں ہو رہی ہے کہ کسی طور سے لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہا، جسٹس تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، اس قسم کے جو ہے وہ امپیکٹ کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے، اور یہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان میں صرف اور صرف جو ہے نا رہ سے کر ایک ہی جگہ رہ جاتی وہ عدلیہ کا دروازہ ہے، چاہے پاکستان کے بڑے سے بڑا آدمی ہو، چاہے پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، چاہے ریڈی بان ہو جو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے حضور کی عدالت میں جانے سے پہلے وہ اس عدلیہ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے جو ججز صاحب ہیں وہ ہمارے دین کے مطابق بھی اللہ کے نائب ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی دین میں ہے کہ جج کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے، جو دیوار جو ہے وہ آگ کی دیوار ہے، لہٰذا ان کو مکمل طور سے کھلے صاحب جو ہمارا آئین کہتا ہے، جو ہماری بکس کہتی ہے، جو لا کہتے ہیں، اس کے مطابق ان کو جو کیسز کو پروسیکیوٹ کریں، اور جس قسم کے انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں بیسلس ایلیگیشنز ان کو اوپن ہینڈ دیا جائے، ان کو اوپن سروس پہ چھوڑا جائے کہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکے۔ دیکھیں یہ ظاہر ان لوگوں نے تو باقی وزیر قانون کے پاس تو اور کوئی راستہ ہے نہیں، یہی ججز جب ان کے حق میں فیصلے کرتے پھر یہ اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کہہ دیتے تو پھر وہ غلط ہے۔ بہت چیزوں پہ انہوں نے ان ججز کو ٹارچر کیا، اس میں ایسے ججز بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹی کا ولیمہ تو وہ کینسل کرایا گیا ہے، مقتدر کھوتوں نے، جیسے میرے دوست صدام بھائی نے کہا، ایسے جج تھا اس نے کہا مجھے اپنے بچوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اب ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ وہ ماضی میں جو یہ لوگ کرتے تھے اب وہ وقت دور، مطلب وہ ختم ہو گیا۔ ہم آپ اب یہاں کوئٹہ بلوچستان کی بات کریں، آپ کو پتہ یہ جو یہ چاہتے وہ کرتے رہے، یہ جو ان کا دل کرتے وہ کرتے رہے۔ اب آپ کو فارم 47 کے پورا صوبائی اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے کہ میں نوکریاں بھیجنے نہیں دوں گا۔ حمید امیر صاحب کو سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے تو خود 45 کروڑ دیے، کس کو دیے؟ پشین سے وہ جعفر آغا کے والد صاحب کا، ظفر آغا کے والد صاحب کا وائس لیک ہوا، کس کو وہ کروڑوں روپے دیتے تھے۔ یہ منڈیاں لگانا، یہ کاروبار کرنا، پاکستان کو کالونی بنانا، پاکستان میں جو ان کا دل کر دے وہ کرتے رہے۔ اب ایک ہی لیڈر عمران خان بنا جو ان کو کہا کہ یہ غلط ہے، آپ نے عوام کو، اور جمہوریت میں یہ چیز ہوتا نہیں، آپ نے عوام کے جو پارلیمنٹ کے فیصلے وہ آپ نے ان کو ماننا ہوگا آپ کو، اور آپ کا جو اختیار ہے میں آپ نے وہ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ڈی ایچ اے، پراپرٹی، کاروبار یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہ چیزیں تو ان کو برا لگا، اور انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا عمران خان سے، عمران خان کے ورکر سے، بعد میں وہ چیز دیکھیں ہر اداروں میں اچھے برے ہیں۔ اب ایسے ججز سارے تو ان کے کہنے پہ تو نہیں چلیں گے، انہوں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ اب آپ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت فیصلے کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر اپنے دفاع میں کچھ کہیں گے۔ اب فل کورٹ میں بنانے میں ان کا کیا عرض ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے؟
پھر جس چیف جسٹس کے خلاف ہم نکلے کہ وہ غلط فیصلے کریں وہ بکا ہوا ہے. وہ جب وہ آئے یہ گورنمنٹ 7 ارب روپے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے ان چیزوں کا, ان کو بدولت ملی. اب وزیر اعظم جاتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ایک بادشاہ صاحب نے کہا کہ آئین میں یہ چیز ہے نہیں. لیاقت علی خان کے دور میں ان سے ملاقات کرنے کا کہا, انہوں نے کہا میں نہیں مل سکتا آپ کے ساتھ. جو وٹنس یعنی جو ہمارے مخالف ہے وہ جا کر کے ان کو فیصلے بتا دیتے ہیں کہ چیف جسٹس کو پاکستان کو فیصلے بتاتے ہیں. ان کا یہ ایک مثال تاریخ میں آپ دیکھیں, یہاں پر آپ اور آپ کا خدا, میں یہ سارے میڈیا والے ساتھ کہتا ہوں, ایک پارٹی کہتی ہے عوامی نیشنل پارٹی کہ میرا پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا, وہ کہتا نہیں آپ کا ہوا ہے, نہیں ہوا, وہ کہتا نہیں ہوا, وہ کہتا ہے آپ 5,000 10,000 روپے آپ جنہوں نے جمع کرو ختم. ایک پارٹی کہتی ہے میرا ہوا ہے, وہ کہتا نہیں آپ کا نہیں ہوا. رات 12 بجے تک یہ اس چیزوں میں رہتے ہیں کہ نہیں بس ان کو کینسل کرنا ہے تاکہ ٹائم اور جائے, ان کا انتخابی نشان ہے. وہ فوراً استعفا دے.